بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بنی اسرائیل۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء ہے۔ یہ قرآن کریم میں اس سورہ کا نمبر جو ہے وہ 26 ہے، اور کل آپ کے سامنے سورۃ الشعراء سے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک تلاوت کی گئی تھی، اور بتلایا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو اپوز کیا گیا، اس کا اختلاف کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے بازار کو گرم کیا گیا۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، اس کے مقابلے میں لوگ اللہ کی تنہا عبادت کو چھوڑ کر کے مٹی اور پتھر کے بتوں کی پوجا کی طرف لپک رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ مکہ والوں کو دونوں نشانیاں دکھلائیے۔ ایک نشانیاں جو آیات تکوینی ہیں، یعنی جو کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں، اور اس میں سے ایک نشانی کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اللہ نے نشانی دیتے ہوئے کہا، نشانی کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ زمین جو ہے پوری کی پوری ایک زمین ہے، اور آسمان سے بارش بھی ایک ہی برستا ہے، اور بارش کے برسنے کے بعد جو آسمان سے پیڑ پودے نکلتے ہیں وہ ایک ہی پانی سے نکلتے ہیں پیڑ پودے، اور پھر ان پیڑ پودوں کے اندر جو نشو و نما ہوتی ہے، جو گروتھ ہوتا ہے، جو بڑھتا ہے، اس کے لیے سورج کی روشنی بھی ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود پیڑ پودے الگ الگ ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، اور سب اپنے اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقرر قانون بنا دیا ہے۔ یہ آیات تکوینی ہیں، یعنی کائنات کے جو اندر نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اس کے اوپر غور و فکر کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورۃ الشعراء آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 22 تک، یہاں سے اور آگے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات تنزیلیہ، یعنی قرآن کریم کی وہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا اس پورے کائنات کے اوپر اختیار رکھنے والے کی حیثیت سے اس کے اندر دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور پچھلی قوم جو قومیں اپنے نبی کو جھٹلائی، ان قوموں کا جو تذکرہ جن آیات کے اندر ہے ان کو کہتے ہیں آیات تنزیلی، یعنی پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں، ان کے پاس نبی آئے، نبی نے اللہ کا پیغام دیا، اور اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے نبی کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ انجام کیا، ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انجام ہوا، جو حالات ان آیات کے اندر ذکر ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں آیات تنزیلیہ۔ تو اب یہاں سے آیات تنزیلیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو بھی بتلانا چاہ رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتلانا چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، ان کی قوم بھی تھی، ان کے سامنے بھی اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا گیا، اور انہوں نے جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا، اب اسے یہاں سے دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے، اس واقعے کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ 7 نبیوں کا تذکرہ ہے، ان کی 7 قوموں کا تذکرہ ہے اس پورے سورت کے اندر، اور ان کے ساتھ جو انجام ہوا اس کا تذکرہ ہے، لیکن اسٹارٹنگ کی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، اور آپ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے، اور نبوت کا جو آغاز ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے آغاز سے بھی زیادہ سنگین۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سنگین حالت سے گزرنا نہیں پڑا جتنا سنگین حالت سے موسیٰ علیہ السلام کو گزرنا پڑا. وہ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو مکہ کے اندر بڑے ہی معزز تھے، پورے عرب کے اندر معزز تھے، اور کعبہ کے متولی اور ذمہ دار تھے. اس خاندان کے چشم و چراغ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جسٹ اس کے اگینسٹ میں موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا. اور موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے تھے جو فرعون قوم کی غلام تھی، یعنی بنی اسرائیل، بالکل غلام قوم سے. دوسرا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا آج کل جو آخرت پر یقین کم رکھتے ہوئے ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ کیا بولے گا میرے سامنے، بولتے ہیں فوراً. آج کل کے دنیا کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں، ہمارے ٹکڑوں پر پلا ہے، ہمارے سامنے ہمارے چھتر چھائے میں بڑا ہے، یہ ہمارے سامنے کیا بولے گا. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف آئے اور فرعون کے گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کے خاندان کے ایک آدمی کا قتل بھی ہوا، جس کی وجہ سے ڈر کے مارے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو بھاگنا بھی پڑا. اور پھر جو فرعون اور آل فرعون ایک زمانے سے مصر کے اوپر مکمل حکومت اور کنٹرول رکھنے والا اور بہت ہی ظالم و جابر اور پورے قوم کو اپنے شکنجے میں کسے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو نبوت کا آغاز کیا ہے، لیکن آپ اپنے گھر والوں میں، موسیٰ علیہ السلام تو غلام قوم سے تھے، آپ جن لوگوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے وہ یا تو آپ کے بالکل ہم پلہ ہیں یا آپ سے نچلے طبقے کے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اور اس طرح کے جو دوسرے انبیاء ہیں ان کے جو نبوت کا زمانہ ہے اور اس کا جو آغاز ہے آپ سے بھی زیادہ سنگین ہے. لہذا آپ کو چاہیے کہ ان نبیوں کے تذکرے کو سننے کے بعد صبر کیجیے. اگر کفار مکہ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں تو دل کو چھوٹا مت کیجیے، غم سے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کرتے رہیے. اللہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مکہ والوں کو اور تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اس واقعے کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ. اور وہ ظالم قوم کون ہے؟ قوم فرعون. یعنی قوم فرعون کا جو انٹروڈکشن کرایا وہ ظالم قوم سے کرایا. یعنی یہ قوم جو تھی ظلم و ستم میں اس قدر شہرت حاصل کر چکی تھی، بنی اسرائیل قوم کے اوپر اس قدر ظلم و ستم کر چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انٹروڈکشن ہی ظالم قوم سے کرایا کہ یہ جب ظلم کرتی تھی تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے جو دنیا کے ذرے ذرے کا حساب اور انصاف کرنے والا ہے. ان کے ظلم کا انصاف کیسے نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون، اے موسیٰ ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس جاؤ. الا یتقون، وہ کیوں نہیں تقوی اختیار کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں رب سے ڈر رہا ہے. وہ جو ظلم کر رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر اور اپنے سے کمزور قوم کے اوپر، تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے ظلم کا ہاتھ پکڑنے والا بھی رب اوپر موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا، پورے قوم فرعون کو اس روئے زمین سے مٹا دیا. اور ظالم قوم کبھی بھی اس روئے زمین پر ترقی نہیں کر سکتی ہے، کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی. اس کے ظلم کی چکی ایک عرصے تک چلے گی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دے گا. پوری دنیا کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون الا یتقون، اے موسیٰ ظالم قوم کے پاس جاؤ. اور وہ قوم فرعون ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈر رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون. اے میرے رب مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں اس قوم کے پاس جاؤں گا فرعون کے پاس تو وہ مجھ کو جھٹلا دے گی، اور میرا دم گھٹنے لگ رہا ہے، میرا دم جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، زبان چل نہیں رہی ہے. میرے پاس میرے ساتھ میرے بھائی فرعون کو بھی رسول بنا کر کے بھیجیے. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے اور مقدس وادی طوا کے اندر جب ان کو نبوت ملی اور اللہ نے کہا کہ تم کو فرعون کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمین کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. ڈر کے مارے جو ہے دم گھٹنے لگا، کیونکہ ایک تو اس کے غلام قوم سے میں ہوں، اس نے میرے پورے قوم کو غلام بنا کر کے رکھا ہے، دبا کر کے رکھا ہے، وہ میری بات کیسے سنے گا.
دوسرا یہ کہ میں اس کے گھر میں پرورش پایا ہوں، تیسرا یہ کہ میں اس کے خاندان کے ایک آدمی کو مارا، میں اس کا مجرم بھی ہوں۔ اب اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو کہیں مجھ کو جھٹلا نہ دے، مجھ کو مار نہ دے، میرا جینا نہیں کہیں تنگ نہ کر دے۔ یہ سوچتے ہی ان کے دل کے اندر جو ہے دم گھٹنے لگا، سانس جو ہے وہ حلق کے اندر رک گئی اور زبان چلنا بند ہو گیا۔ رب العالمین کے بارگاہ میں سر کو جھکایا اور کہا کہ اللہ، ہم تو آپ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے ہیں، اور اللہ کے جو اولو العزم رسول ہوتے ہیں وہ جان جوخم میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ لہذا کہا کہ ہم آپ کے حکم کو تو ٹال نہیں سکتے ہیں، لیکن میرے زبان کے اندر لکنت ہے، مجھ کو ڈر اور خوف بھی لگ رہا ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ رسول بنا دیجئے، کیونکہ وہ زبان کا بھی بڑا تیز ہے اور بہت ہی بہترین انداز میں بات کرتا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس گزارش کو قبول کر لیا۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ قال کلا، ہرگز نہیں، میں تمہاری بات کو مانتا ہوں اور تمہارے بھائی جو ہارون ہے ان کو میں تمہارے ساتھ رسول بنا کر کے بھیجتا ہوں، لیکن تم کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون تمہارا بال باکا بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تم فرعون کے دربار میں جانا اور جا کر کے اپنی دعوت کو پیش کرنا۔ اگر وہ تمہاری دعوت کو سننے کے بعد نہیں انکار کرتے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پہلی بات یہ کہ جب تمہاری دعوت کا انکار کرے تو تم کو میں دو معجزہ دے رہا ہوں۔ ایک، یہ جو لاٹھی ہے اس کو تم زمین پر ڈالو گے تو یہ سانپ بن جائے گا۔ دوسرا، تم اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈالو گے اور اس کو نکالو گے تو بالکل چمکتا ہوا ہاتھ بن جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ تم کو دو معجزہ دیں گے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور دوسری بات یہ کہ جب تم فرعون کے دربار میں جاؤ گے تو ایک لمحے کے لیے بھی میں تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو جھٹلائیں گے، میرا دم گھٹ رہا ہے، ولا ينطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چل رہی ہے، فارسل الی ہارون، ہارون کو بھی تو رسول بنا دے، ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، لہذا مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دے۔ اللہ نے کہا قال کلا، ہرگز نہیں، وہ تمہارا بال باکا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تم کو میں معجزہ بھی دے رہا ہوں اور میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ فرماتے ہیں اللہ فاذهبا بآیاتنا، میرے معجزے کو لے کر کے جاؤ، انا معکم، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، مستمعون، اور تمہاری باتوں کو ہر وقت سنتا رہوں گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لا تخف، بالکل مت ڈرو، انی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ بھی رہوں گا، تم کو دیکھتا بھی رہوں گا اور تمہاری باتوں کو سنتا بھی رہوں گا۔ اس آیت کریمہ سے جہمیہ ایک فرقہ ہے اور اس طرح کے دوسرے گمراہ کن فرقے جو ابھی بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جہمیہ نے بھی نہیں کہا، اور ابھی کے اس وقت میں بھی بہت سارے گمراہ کن فرقے جو قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے مخصوص فرقے کی دعوت دیتے ہیں، وہ فرقے انہی آیات سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تبھی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گا، تم کو سنتا رہوں گا، تم کو دیکھتا رہوں گا، تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے جسٹ اپوزٹ میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پہ جا کے مستوی ہو گیا۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت بالکل واضح ہے، بالکل اپنے معنی کے اوپر نص قطعی ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا دوسری جگہوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم بالکل مت ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنی صفات سے ساتھ ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، بہت زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ بڑے بڑے اہل علم کے اقوال کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی مثال۔ یہ جو چاند ہے اور جو سورج ہے یہ اللہ کی ایک دم ادنا مخلوق ہے۔ آپ کبھی بھی غور کریں گے، آپ سفر کیجئے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر لیجئے، لیکن پھر بھی سورج آپ کے ساتھ رہے گا۔
ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر لیجئے پھر بھی چاند آپ کے ساتھ رہے گا. تو کیا چاند آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی صفت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، حالانکہ وہ چاند آپ سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے. تو جو اللہ کی ادنا مخلوق اللہ نے نشانی ڈال دی ہے کہ دیکھو یہ سورج اور یہ چاند، مسافر جب تک چلتا رہے گا، جب تک چلتا رہے گا وہ چاند اور سورج اس کے ساتھ رہے گا. حالانکہ وہ چاند اور سورج اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اس سے لاکھوں کروڑوں میل دور آسمان کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ جو رب ہمارا ہے، جب اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنے سمع اور اپنے بصر سے، اپنے اختیار سے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری نگہبانی کرتا رہوں گا، تمہاری تمام باتوں کو سنتا رہوں گا. فاتیا فرعون، تم فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، اور کہو، انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم کو ایک اللہ کی دعوت دے اور تم سے اس بات کا مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ جس بنی اسرائیل قوم کو تم نے ایک عرصے سے اپنا غلام بنا کر کے رکھا ہے، اس کو فوراً یہاں سے ریلیز کرو، ہمارے ساتھ بھیجو. تم یہاں پر نہیں رکھ سکتے اس کو، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے. گئے ان کے فرعون کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دی، کہا کہ تم نے جو اپنے آپ کو اپنا رب، سب کا رب بنا رکھا ہے، تم کسی کے رب نہیں ہو، رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تم کو بھی اسی کی عبادت کرنی ہے. اور ہمارے رب کا یہ حکم ہے کہ جس بنی اسرائیل قوم کو تم نے اتنے دنوں تک اپنا غلام بنا کر کے رکھا ہے، اب تم اس کو ریلیز کرو، ہم اس کو لے کر کے اپنے ساتھ جانے والے ہیں. گئے اور جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا من و ان، وہیں پہ وہ بات رکھ دی، دوسرا کچھ بھی نہیں کہا. رب نے جو کہا تھا وہ فرعون کو جا کر کے سنا دیا. نہ کسی کا خوف تھا، نہ کسی طرح کا ڈر تھا. جب انہوں نے یہ بات فرعون کو کہی تو جواب میں فرعون نے وہی ساری باتیں کہی جو اللہ کے سامنے انہوں نے کہا تھا. جس بات کا خوف تھا وہی سب باتیں اس نے کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، قال، فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، آج آ کر کے رسول بن کر کے ہمارے سامنے ڈھونگ رچا رہے ہو، یہ تم وہی موسیٰ ہو. یعنی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کا جو کلام تھا اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا کہ اللہ تنہا رب ہے اور اللہ کی ہی حکومت اور فرما روائی اس پورے روئے زمین پر ہے، اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس کے مقابلے میں فرعون نے بھی وہی کیا جو عام طور پر باطل پرست کرتے ہیں. باطل پرستوں کو جب کوئی بات حق ان کے مزاج اور طبیعت کے خلاف لگتی ہے تو اس کا جواب دینے کے بجائے بولنے والے کے ذات کے اندر جاتے ہیں اور اس کے اندر کی غلطی اور کیڑے کو دیکھتے ہیں. یہ باطل پرستوں کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس نے بھی وہی کہا، اس نے کہا الم نربک فینا ولیدا، ہم لوگ ہمارے سامنے ہمارے ٹکڑوں پر تو پلا ہے، ہم لوگوں نے ہی تم کو پالا ہے، ہمارے درمیان ہی تو پلا ہے، اور ولبثت فینا من عمرک سنین، ہمارے درمیان بہت دن تک تو رہا ہے، ہم تو تمہارے رگ رگ سے واقف ہیں. آج تم آئے ہو نبوت کا ڈھونگ رچانے کے لیے اور ہمارے سامنے یہ بولنے کے لیے کہ تم اللہ کے بہت بڑے رسول ہو. اور اس کے بعد اس نے پھر کہا وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہمارے گھر میں پلا بڑھا، ہماری روٹی کو توڑا، ہمارے درمیان اپنی زندگی گزاری، ہماری نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے، ہماری مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم نے وہ کام انجام دیا جو ناشکرا لوگ کرتا ہے. تم نے ہمارے خاندان کے ایک آدمی کو مار دیا اور مار کر کے فرار ہو گئے، اور آج آئے ہو نبوت کا ڈھونگ رچانے کے لیے اور ہمارے سامنے دباؤ ڈالنے کے لیے. تم تو بالکل احسان فراموشی جیسی بات کر رہے ہو. جب اس نے یہ بات کہہ دی تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے جو تمہارے آدمی کو مارا وہ میں نے جان بوجھ کر کے نہیں مارا. اگر میں جان بوجھ کر کے مارنے والا ہوتا تو تمہارے آدمی کو مارنے کی پوری پلاننگ کرتا، مارنے کے لیے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا، لیکن ہمارے پاس وہ کوئی بات نہیں تھی. میں تو ایسے ہی اچانک گزر رہا تھا راستے سے، دیکھا کہ تمہاری قوم کا ایک آدمی ہے جو میری قوم کے آدمی پر ظلم کر رہا ہے، اس نے مجھ کو مدد کے لیے پکارا. جب اس نے مجھ کو پکارا تو میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ تمہارا آدمی ظلم کر رہا ہے، تو میں نے صرف اور صرف بات کو ختم کرنے کے لیے ایک مکہ مارا تھا. ہم نے کسی ہتھیار سے بھی نہیں مارا تھا، ایک مکہ مارا تھا جس کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا. اور یہ جرم مجھ سے جان بوجھ کر کے نہیں ہوا ہے بلکہ بھول چک میں ہوا ہے. اور پھر مجھ کو معلوم چلا کہ تم لوگ مجھ کو قتل کر دینے کا پروگرام کر رہے ہو، مجھ کو اس دنیا سے مٹا دینے کا پروگرام کر رہے ہو. تو ظاہر بات ہے میں بھی انسان ہوں، میں بھی ڈر گیا اور ڈر کے مارے یہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی، میں بھاگ گیا یہاں سے، یہ میرا جرم ہے.
گویا موسیٰ علیہ السلام نے بالکل سلیس انداز میں اپنے جرم کو قبول بھی کیا. اور یہ بھی اہل حق کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اگر ان سے کوئی جرم اور خطا ہوتی ہے فوراً اس کا اعتراف اپنے رب کے سامنے بھی کرتے ہیں اور جن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ان کے سامنے بھی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں باطل پرست اپنے جرم کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے اقرار نہیں کرتا ہے. باطل پرست، یہ باطل پرستوں کی سب سے بڑی پہچان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا ضرور کیا لیکن یہ بھول چک میں ہوا، اور میں بھاگا بھی تو ڈر کے مارے بھاگا. اس کے بعد مزید کہا کہ جب میں یہاں سے بھاگا تو فلاں جگہ پر ہمارے رب نے مجھ کو بلایا، بلوا کر کے مجھ کو نبوت عطا کی، حکمت عطا کی اور مجھ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. یہی میری زندگی کا حصہ ہے بس. اور تم جو یہ احسان جتلا رہے ہو کہ ہم نے تمہارے گھر میں پرورش پائی، تم لوگوں کے درمیان رہا، تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا بھی تمہاری وجہ سے ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ تم نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا. تم نے بنی اسرائیلیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے لڑکیوں کو چھوڑیں گے اور ان کے مرد بچے کو کاٹ دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے. میرے ماں باپ اتنی استطاعت اور صلاحیت رکھتے تھے کہ میری پرورش وہ خود کریں، لیکن تم نے جو اس طرح کا معاملہ چلا رکھا تھا اور یہ ظلم کی چکی جو تم نے چلا رکھی تھی، ہماری والدہ کو ڈر لگا. انہوں نے صندوق میں رکھ کر کے، ٹوکری میں رکھ کر کے مجھ کو سمندر کے اندر بہا دیا، ندی کے اندر بہا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی کہ تمہارے گھر میں جا کر کے پلنا بڑھنا تھا. لیکن یہ جو تم نے میرے اوپر نعمت کیا ہے اور انعام کیا ہے اور احسان کیا ہے، اس کے آڑ میں تم اپنے ظلم کو مت ختم کرو. تم جو ایک عرصے سے بنی اسرائیل پہ ظلم کرتے چلے آ رہے ہو، اس ظلم کو تم مت بھولو. اسی ظلم کے پاداش میں رب العالمین نے مجھ کو تمہارے پاس رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي اسرائیل. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نعمت اور احسان کا جو تم تذکرہ کر رہے ہو میرے اوپر، یہ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا ہے. سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بھی آگے چلے گا انشاءاللہ، اور اس میں بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں. دراصل یہ باتیں جو قرآن کریم کے اندر آتی ہے، یہ اس لیے نہیں آتی ہیں کہ بیان کیا جائے، بلکہ اس لیے آتا ہے کہ بیان کرنے والے کی بات کو سن کر کے اس پر غور کیا جائے اور اس کے اندر جو نقطے ہیں، جو پوائنٹس ہیں، جو ہماری زندگی سے میل کھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کی اصلاح کی جائے. یہ اصل اس لیے بیان کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو باتیں ہماری زندگی سے ٹکراتی ہیں، ان آیات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی اصلاح کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.